اور محبوب کے یاروں کی تعریف فرما رہے تھے. بڑا ہی خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں برکتیں پیدا فرمائے. اب میں اپارش کرتا ہوں وہ مائک پر آئیں اور تقریباً صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم فرمائے. حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کی یہ عظیم الشان عظمت قرآن کے عنوان سے معنون آج کی یہ کانفرنس اس گاؤں کے اندر اکثر لوگ میرے رشتہ دار اور تعلق والے ہیں. آپ حضرات کی محبت اور تعاون اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں. مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری مکمل ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. نبی پہ چاند تارے درود پڑھتے ہیں. توجہ ہے. نبی پہ چاند تارے درود پڑھتے ہیں. فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں. انسان تو کیا ہے سارا جہاں ہے نعت خواہ ان کا. خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں. تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں. جب بھی غم کے مارے درود پڑھتے ہیں. اس لیے کہ دکھوں کا مداوا درود ہے. اعمال میں اعلیٰ درود ہے. فرشتوں کا وظیفہ درود ہے. قربت مصطفیٰ کا راستہ درود ہے. قبر کا اجالا درود ہے. حشر کا سہارا درود ہے. ان پہ جلوے درود پڑھتے ہیں. ان پہ جلوے درود پڑھتے ہیں. فرشتے بھی سارے درود پڑھتے ہیں. ان پہ ہوتا خدا ہے خوش. ان پہ ہوتا خدا ہے خوش جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں. کون کون ہے جو مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرنے چلا ہوں. اور کون کون ہے جو مدینہ مرنا چاہتے ہیں؟ مرنا بھی چاہتے ہیں. فرشتوں کا مسکن، فرشتوں کا مسکن، بہشتوں کا زینہ، مدینہ مدینہ نور دیتا آنکھوں کو آج بھی مدینہ ہے. ظلم کے اندھیروں میں آشتی مدینہ ہے. خلد کی بہاروں کی دلکشی مدینہ ہے. اسلام کا مرکز مدینہ، حرم کا محور مدینہ، خوشبو عنبر مدینہ، طاہروں میں طاہر مدینہ، رشک محبوب رشک شمس و قمر مدینہ، فرشتوں کا مسکن، بہشتوں کا زینہ مدینہ مدینہ. کاش میری قسمت میں ہو
جائے توجہ کاش آپ کی قسمت میں ہو جائے کاش ہم سب کی قسمت میں ہو جائے مدینے میں مرنا مدینے میں جینا ہے جنت سے بڑھ کر فضائے مدینہ ہے جنت سے بڑھ کر فضائے مدینہ پیا میں شفائے ہوائے مدینہ ذرا درد دل سے دعا مل کے مانگو ذرا درد دل سے دعا مل کے مانگو خدا ہم سبھی کو دکھائے مدینہ سیرت مصطفیٰ مجھے حکم ہوا ہے کہ سیرت پہ چند منٹ گفتگو کرنی ہے 5 منٹ ہو چکے ہیں 15 منٹ میرے کافی انشاءاللہ اس کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا وسیع عنوان ہے جس کے ایک سمندر ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک کوئی خطیب کوئی ادیب جا ہی نہیں سکتا اگر یوں کہوں تو بجا ہے ساری کائنات کے خطیب و ادیب واعظ و شاعر مقرر و مبلغ مفسر و محدث رائٹر قلمکار محقق و مدبر بھی جمع ہو کر اس نبی کی سیرت نگاری کا حق ادا کرنا چاہیں تو کہنا پڑتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی ہے میری زبان کے اندر اتنی سکت جرت اور طاقت اور ہمت نہیں کہ میں اس نبی کی سیرت نگاری کا حق ادا کر سکوں لیکن ہر خطیب ہر ادیب اس نبی کی مدح سرائی کر کر اپنا نام نبی کے مدح سراؤں کی فہرست کے اندر لکھوانا چاہتا ہے جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کا ذکر ہے ایک بڑھیا لائن میں قطار میں صف میں کھڑی ہے اس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی ہے کسی نوجوان نے پوچھا کہ اماں یہاں پر کیسے آئی ہو تو کہنے لگی کہ بیٹا سنا ہے بازار مصر میں یوسف بک رہا ہے خریدنے آئی ہوں اس نوجوان نے کہا کہ اماں تو پاگل تو نہیں مرفوع القلم تو نہیں تجھے کپاس کی گٹھڑی میں یوسف کیسے ملے گا یہاں تو بڑے بڑے سوداگر تاجر آئے ہیں وہ یوسف کو خرید کر لے جائیں گے اس اماں نے رو کر کہا کہ بیٹا پتہ مجھے بھی ہے لیکن صبح سے شام تک خریدنے والوں کی قطار میں کھڑی رہوں گی اس اماں نے کہا کہ بیٹا پتہ مجھے بھی ہے یوسف کو خریدنا میرے بس کی بات نہیں لیکن صبح سے شام تک خریدنے والوں کی قطار میں کھڑی رہوں گی یوسف ملے نہ ملے قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں کے اندر نام تو آ جائے گا بات میری بھی وہی ہے میرے ان ٹوٹے پوٹے جملوں سے نبی کی مدح سرائی کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن نبی کے مدح سراؤں کی فہرست کے اندر نام تو آ جائے گا جہاں تک بات ہے نبی کی سیرت کی جہاں تک بات ہے نبی کے لائے ہوئے انقلاب کی اس کا احاطہ ممکن نہیں جب میں نبی کی سیرت کی کتاب کو کھولتا ہوں زیر بحث عنوان پر ہوں ساری رات گزر جائے وقت کی نزاکت اگر نبی کے عنوانات کا تذکرہ کیا جائے میرا وقت ختم ہو جائے کیونکہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا میرے ایک ایک جملے میں یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوگا یا پیغمبر کے کسی فرمان کا مفہوم ہوگا لیکن سمجھ اسے آئے گی جو توجہ سے سنے گا نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں اور جنت کے اندر لکھ کر بیان کیا نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش معلی پر لوح و قلم کی پیشانی پر لکھ کر بیان کیا نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آدم نے
نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت میں بیان کیا۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ آسمان کا چلتا سورج روک کر نماز کا وقت دہرا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ آسمان کا چلتا سورج اور چاند کو ٹکڑے کر کر نبی کا کھلونا بنا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکروں سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے زمین کا درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں حاضری لگوانے آ جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہاتھ نیچے نہ آئے، بارش پہلے آ جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، پیغمبر ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ گھر نہ پہنچے ہدایت پہلے پہنچ جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر کا مبارک ہاتھ ام معبد کی بیمار بکری کو لگ جائے، بیمار بکری شفا یاب ہو کر اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر کا مبارک ہاتھ اگر صحابہ کے چند کھانے کو لگ جائے تو 1500 صحابہ تو کھائیں، کھانا پھر بھی بچ جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر کا مبارک ہاتھ دودھ کے پیالے کو لگ جائے، 70 صحابہ تو پیے دودھ پھر بھی بچ جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر کا مبارک ہاتھ سیدہ کائنات کی ایک روٹی کو لگ جائے، ساری روٹیاں تو پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور کے اندر بھی پانی کے قطرے ٹپکتے نظر آئیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر مسکرا پڑے اللہ والضحیٰ کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر کا لعاب مبارک کڑوے کنویں میں چلا جائے، کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر مسکرا پڑے جنت کے پھول کھلنے لگے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر رات کی تاریکی میں زلفوں کو کھولے اللہ واللیل کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیغمبر جب تک آیا نہ تھا کائنات میں اندھیرے تھے، پیغمبر آیا اندھیرے اجالے بن گئے، وقت کی نزاکت۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا جب تک آپ نہیں آئے ہم بد اخلاق تھے، آپ آئے با اخلاق بنتے ہیں، بد کردار تھے با کردار بنتے ہیں، بد نصیب تھے با نصیب بنتے ہیں، بد تہذیب تھے تہذیب یافتہ بنتے ہیں، بد عمل تھے با عمل بنتے ہیں، ذلیل تھے عزیز بنتے ہیں، شریر تھے شریف بنتے ہیں، چور تھے چوکیدار بنتے ہیں، رہزن تھے رہبر بنتے ہیں، شتربان تھے حکمران بنتے ہیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جب تک پیغمبر نہیں آیا بلال حبشہ کا غلام ہے، پیغمبر آیا انقلاب ایسا آتا ہے چلتا عرب کی سرزمین پر ہے، جوتوں کی آواز جنت کی حوریں سنتی ہے۔ مصطفیٰ شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان بن نورین، شان علی المرتضی، شان بلال حبشی، عظمت قرآن حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب۔ یوں تو نبی کی سیرت کو کائنات کے رب نے توجہ ہے بھئی توجہ ہے، نبی کی سیرت کو تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن میں تاریخ میں تفسیر میں تحریر میں بھر دیا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی سیرت کے اجالے کائنات کے
کے اندر کر دیے، لیکن ایک جملہ ایسا کہا، اللہ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ بولیے ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کی ذات کو، اخلاق کو، کردار کو، ازواج کو، بنات کو، اصحاب کو اونچا کر دیا۔ وقت کم ہے، اللہ نبی جتنے بھی آئے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مقام اعلیٰ نہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو حسن و جمال کا پیکر نہ ہو۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا، توجہ رہے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو پیدا کر کر سجدے کروا دیے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے 950 سال تیرے نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے جسم پر پتھر کھائے تھے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو نارے نمرودیت میں جنت کے باغیچے دکھا دیے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو نارے نمرودیت میں جنت کے باغیچے دکھا دیے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کی ایڈی کی برکت سے زمزم کے چشمے بہا دیے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو تخت پر بٹھا کر ہوا فضا کی سیر کرا دی۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت و تاج کا وارث بنا دیا تھا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو بیماری میں صبر کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ اس کو اونچا کہنے کا کیا مطلب، اس کو عرفہ کہنے کا کیا مطلب، اس کو اعلیٰ کہنے کا کیا مطلب؟ جواب شکوہ کے انداز کے اندر کائنات کے رب نے کہا، اے میرے نبی کی امت کو لوگو، نبی سارے اعلیٰ ہے، نبی سارے عرفہ ہے، لیکن میں نے اپنے اس محبوب کے قدموں کے تلووں کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اس کے قدم جہاں پر بھی لگ گئے اس کو بھی اونچا کرتا چلا گیا۔ توجہ رہے، اس کے قدم آمینہ کی گود میں آئے، آمینہ کی گود کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم عرب کی سرزمین پر آئے، عرب کی سرزمین کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم مکہ کی سرزمین پر آئے، مکہ کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم مدینہ کی گلیوں میں آئے، مدینہ کی گلیوں کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم حلیمہ کی گود میں آئے، حلیمہ کی گود کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم حلیمہ کی سواری پہ آئے، حلیمہ کی سواری کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم بدر و احد کے میدانوں میں آئے، بدر و احد کے میدانوں کو اونچا کر دیا۔ اس کے قدم سیدہ کائنات کے حجرے میں آئے، سیدہ کائنات کے حجروں کو جنت سے اعلیٰ کہہ دیا۔ اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ آئے، ابو بکر کو اٹھا کر تمام صحابہ سے اونچا کر دیا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو 15 منٹ ہو چکے ہیں، 4 منٹ میرے باقی ہیں طرف سے۔ جی حضرت نہیں، بس 4 منٹ انشاءاللہ ہوں گے، پھر حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بولیے بھائی، تھک گئے، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اور کتنا اونچا کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو جلسوں سے، جلوسوں سے، کتابوں سے، نصابوں سے بے نیاز کر دیا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کیا ہے کہ مصنف شہرت پائیں آپ کے ذکر کی نسبت سے، الفاظوں میں روانی آئے آپ کے ذکر کی نسبت سے، الفاظوں میں بہار آئے آپ کے ذکر کی نسبت سے۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کیا ہے کہ آپ کا ذکر کسی شخص کا محتاج نہ رہے، آپ کی عظمت کسی تصنیف کی محتاج نہ رہے، آپ کا چرچا کسی زبان کا محتاج نہ رہے۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، گلوں کو تبسم دے، آبشاروں کو نغمے دے، بہاروں کو ذرے دے، غنچوں کو چٹخنا دے، کلیوں کو مہکنا دے۔ محبوب آپ کے ذکر کی برکت سے، اس لیے کہ دنیا کو بنانے والا میں ہوں، میں چاہتا ہوں جلوے میرے بسائے تو، عرش میرا سجائے تو، فرش میرا بسائے تو، پیغام میرا سنائے تو، جنت میری دلائے تو، کعبہ میرا بسائے تو۔ اس بات کو دیکھ کر اپنے غیر بھی کہہ اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ امریکہ کا ایک محقق، آخری بات چند منٹوں کی توجہ رہے، امریکہ کا ایک محقق اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، میں اس جستجو کے اندر پھرا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ گونجنے والی آواز کس کی ہے؟ میں نے جانوروں کی طرف توجہ دی، میں نے مشینری کی طرف توجہ دی، مجھے بات معلوم نہ ہوئی۔ میں نے ملکوں کا سفر کیا، شہروں کا سفر کیا، مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کی عبادات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے کہ سب سے زیادہ گونجنے آواز، توجہ رہے، سب سے زیادہ گونجنے والی آواز مسلمانوں کی عبادت اذان کی ہے۔ پھر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اگر کرۂ ارض کو دیکھا جائے، عین مشرق کے اندر انڈونیشیا واقع ہے، سب سے پہلی اذان طلوع فجر انڈونیشیا کے جزائر کے اندر ہوتی ہے، پھر یہ وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، چلتا چلتا ملایا اور برما کے اندر پہنچتا ہے۔ ابھی اذانوں کا سلسلہ ملایا اور برما کے اندر ختم نہیں ہوتا، ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے اندر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سری نگر اور سالکوٹ کی اذانوں کا ایک ہی وقت ہے، پورے 40 منٹ کے اندر پاکستان کے شہروں کے اندر، قصبوں کے اندر گزرتے ہوئے کراچی اور گوادر تک اذان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ابھی پاکستان کی سرزمین سے اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، افغانستان اور مسقط اور بغداد کی سرزمین پر اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ 9 گھنٹے کے بعد بحر اوقیانوس تک اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس وقت بحر اوقیانوس میں فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، دوبارہ انڈونیشیا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا، ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے کے اندر اذان ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، سب سے پہلے چاند پہ جانے والا انسان دوبارہ دنیا کے اندر آتا ہے، مصر کے دارالخلافہ قاہرہ کے اندر آرام کرتا ہے، اٹھتا ہے، لوگوں بتاؤ میں چاند پر ہوں، میں دنیا پر ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ رب کائنات کی قسم سب سے پہلے چاند پہ جانے والا میں ہوں۔ یہ آواز جو آ رہی ہے، یہی آواز میں نے ہوا خلا کے اندر سنی تھی، یہی آواز میں نے چاند پر سنی تھی۔ تو پھر کہنے دیجئے اسی اذان کے اندر خدا کا تذکرہ، اسی اذان کے اندر اس کے مصطفیٰ کا تذکرہ، اسی اذان کے اندر خدا کی بات ہے، اسی اذان کے اندر اس کے مصطفیٰ کی بات ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفیٰ ہے۔ اس بات کو ایک شاعر نے کہا ہے، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا تو محمد بھی لکھا دیکھا۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا تو محمد بھی لکھا دیکھا۔ آئیے محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی کے نام کو، نبی کی ذات کو اونچا کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کو، صورت کو اپنائیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس آدمی نے میری سنتوں سے محبت کی سمجھو کہ اس آدمی نے مجھ سے محبت کی، اور جس آدمی نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے بھی آپ کو بھی نبی کے نام کو اونچا کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کو، صورت کو، اخلاق کو، کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔